बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जहां हुकूमत और ताकत अपने अपनी जगह पर इस्तेमाल करते हुए ना अवाम को महकूम और जिसे कहते हैं ना मायूसी के वो जो अंधेरों के अंदर धकेलने की कोशिश कर रही है, वहीं मेरा और आपका या मेरे जैसे कुछ लोगों का आपके साथ रिश्ता डेफिनेटली बहुत मजबूत है, कि जो एक उम्मीद की किरण को जरूर रखते हैं, और वो भी कोई झूठी उम्मीद नहीं। जी हाँ, बहुत हकीकत पसंद अप्रोच उसके साथ बढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा और आपका रिलेशन तो है, वो है ही। लेकिन मुझे 3 खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। कहते हैं ना शर से खैर भी तो निकाली जा सकती है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसका एलामिया, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है और नून लीग की उस पर अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो आपको बताना जी। और शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी चल रही है। इस्लामाबाद में हम मुलाकातें रात को, यस जी, उसने वाकई इनकी जितनी बातें खिली हुई थी ना वो बड़ी कर दी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की वजह से भी परेशानी हो गई, और इस्लामाबाद की अहम मुलाकातों के हवाले से भी बात हो गई, और 8 फरवरी का दमादम मस्कन, और इमरान खान साहब ने जो खत लिखा, जो अभी तक जिसे कहते हैं एक मफरूजा, ये सामने प्रिंट फॉर्म में नजर तो नहीं आया, लेकिन उस मफरूजे की भी इतनी तकलीफ है कि अस्करी जराए से खबरें आ गई। उस मफरूजे की भी इतनी है कि भाई ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा नहीं, मुझे वजारत दिफा पे बात नहीं करनी, मुझे इस पे बात करनी है। राना सना साहब ने कहा नहीं, मुझे काम करना यही है। हमारी जो अजमा बुखारी साहबा हैं वो कहती है नहीं छोड़े पंजाब हुकूमत, मैंने जरा इस खत पे बात करनी है। यानी इस तरीके से उस खत के तहत उस पर इमरान खान साहब ने मजीद जवाब दे दिया। उसकी भी तफसील बताने कि मैंने खत क्यों लिखा जी, वो ये चीज़ थी। उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब के उस खत से मुतलिक अगर मफरूज़े पे बात कर ले तो उसकी बाज़गश्त बड़ी ज़बरदस्त है जी। और उस पर सिक्योरिटी ज़राए ने तदीद भी कर दी कि ना हमें खत मसूल हुआ है, ना हमें किसी किस्म का खत पढ़ने में किसी किस्म का इंटरेस्ट है। भाई ओपन खत है, मैंने बोल दिया, अब आपको पता तो चल ही गया है। तो हाँ, उसके कुछ ज़बरदस्त नताइज आए हैं सामने, अगर मैं मुस्बत सोच के साथ देखूँ। क्योंकि हैरान कुन तब्दीली वो पिंडी की तरफ से जो एलामिया है ना, ISPR की तरफ से, जो GHQ की तरफ से एलामिया है, उसकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि जितना जीनियस हमारे ताकतवर हल्के या 26वीं आर्मी तरमीम बनाने वाले हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि ज़रा यार उनकी अकल तक पहुंचने की कोशिश करें। तो ज़रा जो कोशिश है, तो उसमें पता चला है कि जी सही मायनों में जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, एक प्रोफेशनल फौज के रिप्रेजेंटेटिव तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है। और बहुत अरसे बाद इसको इस तरीके से अगर आप देखें ना, मेरी नज़र में तो ऐसा था सही मायनों में जो मेरिट बनता था ना कोर कमांडर इजलास का, कॉन्फ्रेंस का, एलामिया का, बिल्कुल सेम उसको फॉलो किया गया। मैं ये नहीं कहता इसे हुकूमत को परेशान होना चाहिए, लेकिन हुकूमत परेशान हो रही है तो मैं क्या करूं, ऐसा था। पता यही चला कि ये थोड़े 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 परेशान हैं। अच्छा, चंद पॉइंट्स मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के करूं तो भाई मैंने किस वजह से कि नहायत प्रोफेशनल उसके अल्फाज का चुनाव था। अफगानिस्तान से मुतलिक इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ, और एलामिया के अंदर भी जिक्र हुआ। भारत के अंदर पाकिस्तानी फौज के हवाले से जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं उसके हवाले से भी जिक्र हुआ, बलूचिस्तान के हवाले से भी जिक्र हुआ, कश्मीर के हवाले से भी जिक्र हुआ, जितने चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी जिक्र हुआ। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज के अंदर अवाम की मदद से फौज के आईनी किरदार का भी जिक्र हुआ। यानी तमाम चीज़ें थी। जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा चीज़ थी ना, पूरे के पूरे इलामे में कहीं 9 मई का जिक्र नहीं था। अरे कान तरस गए थे यार, खुदा का वास्ता, 20-22 महीने हो गए, कहीं भी 9 मई का जिक्र नहीं था, जिसको पाक फौज जो है वो अपनी ज़ात के ऊपर, अपने इदारे के ऊपर हमला तस्वुर करती। खैर अच्छा इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन जो हदूद कयूद और आईनी चीज़ों की अगर इमरान खान के साहब के ख़त के साथ अटैच करूं तो ये एक पॉजिटिव साइन था। ठीक है जी। ना ही उन्होंने 9 मई का जिक्र किया, ना ही कहीं से डिजिटल दहशतगर्द का जिक्र किया, ना ही कहीं से फितने का जिक्र किया, ना ही कहीं से मास्टरमाइंड का जिक्र किया। ऐसी कोई बात भी नहीं की। निहायत मेरिट पे मबनी ISPR का ये एलामिया था। और शायद यही वजह कि हुकूमत परेशान है, क्योंकि हुकूमत की वाहिद इंश्योरेंस इस हुकूमत की है कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ रहे और दूरियां रहे। ये चीज़ है। तो इसका दर्द कहीं ना कहीं सिसकारी महसूस रही, सही कसर। और रात को जो मौलाना फजल रहमान साहब पहुंच गए असद कैसर साहब के घर,
وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ اپوزیشن گریڈ الائنس کی پہ بات ہو رہی ہے نا، عمران خان صاحب نے کہا، اسی لیے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو سے صرف ایک وجہ ہے کہ ان سے جو سیاسی قیادت لی گئی ہے نا، وہ اسی وجہ سے لی گئی ہے کہ آپ وہ سنبھالیں، باقی جنید اکبر دیکھے گا۔ یہ بڑا جیسچر دیا تھا عمران خان صاحب نے، اور کوئی اختلاف، کوئی ایسی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں علی امین گنڈا پور سے۔ عمران خان کا آج بھی سب سے معتمد ساتھی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملانا، تو اسد کیسر صاحب کے گھر میں اجلاس ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، شاہد خاقان عباسی جو پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہی گئے ہیں اسد کیسر صاحب کی طرف، مصطفیٰ نواز کھوکھر، عمر ایوب، شبلی فراز، راجہ ناصر عباس، یہ تمام چیزیں تھیں۔ اور اس کی سب سے بڑی خبر یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس اپوزیشن الائنس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جو اعلامیہ وہ بھی بڑا مزیدار ہے جی۔ اس اعلامیہ کے مطابق نا، جو جاری ہوا ہے، اس اعلامیہ کے مطابق جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں متحدہ اپوزیشن الائنس کا نئے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے جی اس اعلامیہ کے اندر۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اس اعلامیہ کے اندر۔ نئے انتخابات ملکی مسائل کا واحد حل ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اعلامیہ، مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف، محمود خان اچکزئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی شرکت۔ یہ غیر معمولی چیز ہے، یہ حکومت کے دوسرے پریشان ہونے کے لیے کافی ہے۔ دوسری چیز پریشان ہونے، سیز فائر تو ہو چکا مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن حکومت کے لیے دوسری جگہ پر یہ پریشان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر جنید اکبر صاحب نے اشارہ کیا، میں آخر میں عمران خان صاحب کے جواب کی بات بتاتا ہوں۔ جنید اکبر صاحب نے مجھے کلیئر کر دیا، عمران خان صاحب نے اشارہ دے تو ہم 8 فروری کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم ادھر سے اسلام آباد کا راستہ بند کریں گے، ادھر سے افغانستان کا راستہ بند کریں گے، تیسرا اشارہ کراکرم بند کریں گے۔ عمران خان صرف اشارہ دے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے، کہنے کو تو علی امین گنڈا پور صاحب کے بدترین سیاسی مخالف ہیں، لیکن جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور سے ناراض ہوتے تو اسے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان علی امین گنڈا پور سے ناراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے کہا قطعاً ناراض نہیں ہے۔ ایک اور خبر جی مس ہو گئی تھی مجھ سے، مگر میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں جی ملک ریاض صاحب، اور دیگر کے خلاف 708 ارب روپے کا ریفرنس آئینی بینچ کے سامنے ہے جی۔ اور اس پہ مزیدار ہوا کہ آئینی بینچ کس نے نا، آئینی بینچ جو 10 جج میں نے بولا جو ابھی آئے ہیں آئینی بینچ کے بنا کے بھیجے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، جن میں سے میں نے بتایا کہ اکثر پیپلز پارٹی کے ہی جاننے والے ہیں، کچھ ایک آدھے تو ٹکٹ ہولڈر ہے یا کسی نہ کسی ٹکٹ والے کا بھائی ہے۔ انہوں نے پہلے سے سب سے پہلے جی وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور صوبائی وزیر اطلاع شرجیل نامہ میمن کو بڑا ریلیف دے دیا، انہوں نے دونوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور سمدی معطل کر دی ہے، اور ریفرنس سے نام خارج کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا۔ کیسی کمال بات ہے، یعنی صرف اور صرف ملک ریاض جو ملک میں نہیں ہے ان کے خلاف چلے گئے، ختم جی۔ جنہوں نے زمین دی، جو اس کے پروفٹ میں تھے، جو ان کے میڈیٹر تھے، ان تمام کے تمام کو نا آئینی بینچ نے ان کو ریلیز کر دیا۔ کمال بات نہیں ہے؟ ایسی ہوتی ہیں سر دوستیاں جو پھر پوری ہوتی ہیں اور پھر بڑے زبردست طریقے سے ان کو توڑ چلایا جاتا جی۔ ادھر عمران خان صاحب نے وضاحت کی ہے جی، اڈیالہ جیل میں ان کی جو میڈیا سے وکلا سے گفتگو ہوئی، بہنوں سے بھی گفتگو ہوئی، سب کا لب لباس جو آیا اپنے خط سے متعلق انہوں نے بتایا کہ جو میں نے ایک دن پہلے خط لکھا تھا نا آرمی چیف سے متعلق، انہوں نے کہا سنو میں نے کیوں لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کل میں اپنے خط کے ذریعے پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی وجوہات کی نشاندہی میں نے کی تھی، اور اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ آرمی چیف کے نام لکھے گئے میرے خط کے نکات کو ذہن میں رکھ کر اداروں کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے۔ اداروں کی، میں نے آپ کو بتایا تھا عمران خان صاحب نے نام ضرور لکھا ہے ٹو آرمی چیف، لیکن عمران خان صاحب نے اس میں سپریم کورٹ کو مخاطب کیا ہے، پاکستانی قوم کو مخاطب کیا ہے، پوری فوج کو مخاطب کیا ہے، کاروباری حضرات کو مخاطب کیا ہے، ہر مکتبہ فکر کو مخاطب کیا ہے، سول سوسائٹی کو عمران خان صاحب نے مخاطب کیا کہ دیکھو میں نے بتایا تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا تمام اداروں کی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے، ورنہ یہ روز بروز بڑھتی خلیج پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ ایجنسیوں کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہے۔ ادارے اگر سیاسی انتقام کی وجہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دیں تو عوام میں ان کا وقار خود بخود بڑھے گا۔ کل بھی میں نے اپنے خط میں نادیدہ قوتوں کی جانب سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کر بشرا بیگم کے حوالے سے
مجھ سے ملاقات رکوانے سے آگاہ کیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر عدالت کے احکامات اور سپرنٹینڈنٹ کے بیان کے باوجود میری اہلیہ کی ملاقات مجھ سے نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ بہنیں سے ملاقات ہوئی، کل بشرا بی بی سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے کہا جس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے جو قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور خود کو آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ بشرا بیگم ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو صرف اور صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو پہلے بھی 10 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا، ابھی بھی وہ قید تنہائی میں ہیں۔ ان کی مجھ سے ملاقات کی اجازت نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی انتقام کی غرض سے خواتین کی حرمت پامال کرنا اس ملک کی تاریخ میں ایک نئی ریت ہے جس کا سہرا اس وسطائی رجیم اور اس کے اعلیٰ کاروں کے سر ہے۔ خواتین کا تقدس پامال کرنا ہماری معاشرتی اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔ ہماری خواتین کے گھر توڑے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو غریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ یہ میرا خیال ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ سے متعلق کہہ رہے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین پہلے ہی سیاست میں حصہ لینے سے گھبراتی ہیں، یہ سب کر کے ان کے حوصلے پست کر رہے گئے ہیں۔ یہ تھی، اور آخر میں خبر یہ میں نے کہا اب بزرگ صحافی ہیں اور بڑے ویل انفارمڈ بھی ہیں، ان کا ماننا کچھ اور ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں، چودھری غلام حسین صاحب پروگرام میں کہتے ہیں، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی جانے کی بھی آفر تھی، اور انہوں نے کہا ہے بالکل 1 گھنٹے میں بات ختم ہو جائے، 1 دن میں ہو جائے، 1 ہفتے میں ہو جائے یا 1 مہینے میں ہو جائے، چیزیں کنکلوژن کی طرف ہیں۔ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ خبر ہے جو کسی کے پاس نہیں، جو میں آپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ سر یہ چیز، اور آخری خبر یہ ہے کہ جی وہ جو 5 اور 7 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم مزاحمت کریں گے اور سسٹم کے دربیچ میں رکھیں گے، جو منصور علی شاہ صاحب نے کیا تھا، جو اعجاز الحسن نہیں کر سکے، جو مزار علی اکبر نہیں کر سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔